ناول حد اختیار پارٹ 2۔ شاہ ہاؤس میں آج غیر معمولی خاموشی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کرسٹل کے گلاس سجے تھے، مگر ماحول میں تناؤ گھلا ہوا تھا۔ حارث کے والد سلیم شاہ ٹیبل کے سرے پر بیٹھے تھے۔ وہ آدمی تھے جن کے لیے کاروبار صرف پیسہ نہیں، طاقت تھا۔ کل بورڈ میٹنگ ہے، سلیم شاہ نے سیدھے لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے ایک اور اہم اعلان کرنا ہے۔ حارث نے نظر اٹھائی۔ کس حوالے سے؟ تمہاری منگنی۔ چمچ کی ہلکی سی آواز پلیٹ سے ٹکرائی۔ کیا؟ ملک گروپ کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ ان کی بیٹی زویا ملک۔ یہ رشتہ صرف خاندانی نہیں، اسٹریٹجک ہے۔ حارث کی آنکھوں میں پہلی بار واضح مزاحمت آئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ سلیم شاہ کی آواز ٹھنڈی ہو گئی۔ شاہ خاندان میں فیصلے پوچھ کر نہیں ہوتے، کیے جاتے ہیں۔ کمرے میں طاقت کا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ حارث سیدھا اپنے والد کے اسٹڈی روم میں گیا۔ میں یہ منگنی نہیں کروں گا۔ سلیم شاہ نے فائل بند کی۔ کیوں؟ خاموشی۔ کیا وہ مریم کا نام لے؟ کیا وہ تسلیم کرے کہ ایک متوسط گھر کی لڑکی اس کے فیصلے بدل رہی ہے؟ کیونکہ میں اپنی زندگی کا سودا نہیں کروں گا۔ سلیم شاہ ہنسے نہیں، مگر ان کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ زندگی تمہاری ہے، نام ہمارا، اور یاد رکھو، جو کچھ تم ہو وہ اسی نام کی وجہ سے ہو۔ چند لمحے بعد انہوں نے آخری جملہ کہا، اگر تم نے انکار کیا تو کمپنی کے شیئر سے بھی انکار سمجھا جائے گا۔ یہ صرف رشتہ نہیں تھا، یہ طاقت کی ڈیل تھی۔ یونیورسٹی میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ حارث شاہ کی منگنی ہونے والی ہے۔ مریم نے یہ خبر سنی تو چند لمحے کے لیے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، اسے بس تصدیق ملی۔ حارث اس کے سامنے آیا۔ یہ سچ نہیں ہے، مگر ہوگا، مریم نے سیدھا جواب دیا۔ میں روک لوں گا۔ مریم نے پہلی بار آواز نرم کی۔ آپ اپنے خاندان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، صرف ضد میں؟ یہ سوال سیدھا تھا اور تکلیف دہ بھی تھا۔ زویا ملک کی انٹری شاہ ہاؤس میں ہوئی۔ خوبصورت، تعلیم یافتہ، مگر اس کی آنکھوں میں بھی حساب تھا۔ مجھے جذباتی شوہر نہیں چاہیے، اس نے صاف کہا۔ مجھے وہ چاہیے جو اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا ہو۔ حارث نے سرد لہجے میں کہا، اور اگر میں نہ کھڑا ہوا تو؟ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، تو دونوں خاندان تمہیں الگ کر دیں گے، کاروبار سے بھی، نام سے بھی۔ یہ کھیل اب 3 لوگوں کا نہیں رہا تھا، یہ 2 سلطنتوں کا اتحاد تھا۔ اس رات حارث پہلی بار اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ وہ طاقت چاہتا تھا، مگر اپنی مرضی کی۔ وہ محبت چاہتا تھا، مگر کمزور ہوئے بغیر۔ مگر سوال یہ تھا، کیا وہ واقعی قربانی دینے کو تیار تھا، یا وہ صرف لڑنے کا دکھاوا کر رہا تھا؟ ادھر مریم نے فیصلہ کر لیا۔ وہ اگلے دن یونیورسٹی نہیں آئی۔ فون بند، پیغامات کا جواب نہیں۔ وہ کسی کے لیے جنگ نہیں بننا چاہتی تھی۔ شاہ ہاؤس آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میڈیا باہر، مہمان اندر، مسکراہٹیں ہر چہرے پر، اور درمیان میں حارث شاہ۔ سیاہ شیروانی، مضبوط چہرہ، مکمل طور پر قابو میں دکھائی دیتا ہوا۔ صرف ایک چیز غائب تھی، رضامندی۔ سلیم شاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، ہمیں خوشی ہے کہ شاہ اور ملک خاندان آج باضابطہ طور پر ایک ہو رہے ہیں۔ تالیاں بجیں۔ حارث نے انکار نہیں کیا، بس خاموشی سے انگوٹھی اٹھائی اور زویا کی انگلی میں پہنا دی۔ اس لمحے اس نے اپنا فیصلہ کر دیا۔ اس نے خاندان چنا، طاقت چنی، نام چنا، اور خود کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہر اسکرین پر وہی تصویریں تھیں، بزنس الائنس آف دا ایئر۔ مریم نے تصویر دیکھی، کوئی حیرانی نہیں، کوئی آنسو نہیں، صرف ایک گہرا سانس۔ اسے پہلے ہی معلوم تھا، حارث اپنی دنیا کے خلاف نہیں جا سکتا، مگر دل کو منطق سے سمجھانا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنا تھیسس ٹرانسفر اپلائی کر دیا، دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں۔ وہ مقابلہ نہیں کرے گی، وہ چپ چاپ نکل جائے گی۔
منگنی کے بعد پہلی پرائیویٹ میٹنگ۔ زویا سیدھی بات کرنے والوں میں سے تھی۔ مجھے تمہاری کسی محبت سے مسئلہ نہیں، اس نے کہا، مجھے بے عزتی سے مسئلہ ہے۔ حارث نے سرد لہجے میں پوچھا، تو تمہیں کیا چاہیے؟ احترام، عوامی تصویر اور کاروباری وفاداری۔ تم اپنی مرضی کی زندگی جیو، بس خاندان کے خلاف نہیں۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ معاہدہ تھا۔ اور حارث نے دستخط کر دیے خاموشی سے۔ کچھ دن بعد حارث یونیورسٹی گیا۔ مریم نہیں تھی، وہ ٹرانسفر ہو گئی، کسی نے بتایا۔ پہلی بار اس کے اندر عجیب سا خالی پن آیا۔ اس نے اسے کھویا نہیں تھا، اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ فرق بڑا تھا۔ بورڈ میٹنگ میں حارث بیٹھا تھا، پروجیکٹس، معاہدے، ملینز کے سودے، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ ہمیشہ چاہتا تھا۔ مگر اب جب بھی وہ آئینے میں دیکھتا، اسے وہ لڑکا نظر نہیں آتا جو کسی کی آنکھوں میں برابر کھڑا تھا۔ اسے وہ آدمی نظر آتا تھا جس نے آسان راستہ چنا۔ طاقت رکھنا اور مضبوط ہونا دو مختلف چیزیں ہیں، یہ بات اسے دیر سے سمجھ آئی۔